اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کل جو درس ہمارا تھا تقرأ الاسرۃ، تو تقرأ فعل اور الاسرہ فاعل، اور تقرأ الاسرۃ الفاتحۃ، تو اس میں فاتحہ کا اعراب کیا تھا؟ مفعول بہ. تو اب سبھی کا کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے فاعل و مفعول بہ میں؟ پڑے گا جی ہاں. چلیے میں کچھ عربی کے سینٹنس اردو کے سینٹنس بولتا ہوں. اچھا تمہاری باری ہے تو شروع کر دیا. آپ کا ابھی نازل لڑکیوں کا کلاس نہیں ہوا ہے نا؟ ارے ہوگا. اب دیکھ چلے دیکھیں، جو جملہ ہوتا ہے، آپ انگلش میں کوئی جملہ بنائیے کہ علی سیب کھاتا ہے. بنائیے سبھی کا. علی سیب کھاتا ہے. علی ایٹس ایپل. کیا بنائیں گے؟ دیکھیے علی ایٹس ایپل. یہاں پہ کیا ہے؟ علی سبجیکٹ ہے، ورب ہے، یہ آبجیکٹ ہے. سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، یہ کنڈیشن ہوتی ہے انگلش کی. عربی میں اس کو اس طرح سے کیسے کہیں گے؟ ورب کو پہلے لائیں گے. یأکلو علیٌ التفاحۃ. آبجیکٹ لاسٹ ہی میں آئے گا، اور اسی کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول بہ. یہ یأکلو فعل، علی فاعل، اور التفاحۃ مفعول بہ. اس طرح سے ہمیں اس کنڈیشن میں جملے کو بنانا ہے. یأکل علی التفاحۃ، علی سیب کھاتا ہے. چلیے ایک اور سینٹنس پوچھتا ہوں. استاد زید کو مارتا ہے. مارنے کی جانتے ہیں نا؟ استاد بیٹس زید. جی سبھی کا بولیے. ڈاکٹر ایرا کیا استاد زید کو مارتا ہے. کنڈیشن یہی رکھنی ہے آپ کو. آقا مارنے کو کیا بولتے ہیں؟ ضرب یضرب. تو کیا کہیں گے؟ یضرب زید. الاستاذ زیدا. کیا بولیں گے؟ یضرب الاستاذ زیدا. یعنی یضرب استاد زیدا. ہاں کیا کہہ رہی سبھی کا؟ فتحہ آئے گا آخری میں سب پہ اگر ایسے سینٹنس بنانے ہاں ہیں. جو مفعول بہ ہوگا اس پہ فتحہ ہی آئے گا، وہ منصوب ہوگا. یعنی جو فاعل ہوتا ہے، یہ جو فاعل ہم نے لکھا ہے یہاں پہ، یہ فاعل کیا ہوگا؟ ہمیشہ مرفوع رہے گا. فاعل ہمیشہ مرفوع اس پہ پیش آئے گا، اور جو مفعول ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا. کہیں بھی دیکھ لیجئے گا. جی قرآن میں آیا ہے ضرب اللہ مثلا. یاد آ رہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا بعوضۃ. اس طرح سے ایک آیت قرآنی ہے. ٹھیک ہے، تو ضرب اللہ مثلا میں دیکھیے کیا ہے؟ ضرب اللہ، ضرب اللہ
अल्लाहु मसलन। आ रहा है सेंटेंस का? जी आ रहा है। तो ज़रबा वर्ब, अल्लाह फाइल, ये मफऊल बिही मंसूब। हमेशा कहीं भी कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, जी वो इसी कंडीशन में आना है। एक और जुमला है, देखिए, यह हदीस सबने सुनी होगी, अल हसदु याकुलुल हसनात, सुनी है? शायद होगा, पता नहीं। देखिए, अल हसदु, हसद, याकुलु, याकुलुल हसनाते, हसनाते कमा ताकुलु, ताकुलुन नारु अल हतबा। यह हदीस पैगंबर है कि हसद नेकियों को वैसे ही खा जाता है जिस तरह से आग सूखी हुई लकड़ी को खा जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ताकुलो वर्ब है, अन्नार फाइल है, अल हतबा मफूल बिही, याकुलो फेल, अल हसदो यहाँ मुब्तदा हो जाएगा, ये वो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये इसमें, तो ये मुब्तदा वाक़े होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ताकुलो फेल, अन्नार फाइल, अल हतबा मफूल बिही। तो हमेशा जो फेल यानी जुमले बनेंगे, फेल के बाद फाइल, फाइल के बाद मफूले बिही आएगा, इसको याद रखिएगा इंशाअल्लाह। चलिए, तदरीबुस सानी, दूसरी एक्सरसाइज, कह रहे हैं इक़रा, इक़रा यानी पढ़ो। यहाँ पे देखिए, दो कॉलम हमें दिए हैं, एक कॉलम है दाल का, एक कॉलम है वाद का, दाल और वाद। तो मुझे चलिए देखिए, दाल वाले में हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं कि जो किससे शुरू होते हैं, दाल से। वाद वाले में ऐसे अल्फाज हैं जो शुरू होते हैं वाद से। तो पहला क्या है, दल्ला, पहला दल्ला, दल्ला यानी लिखे दल्ला या दुल्लो, उसने दल्ला, Go there. Go. दल्ला नहीं, ये फेल, लिखे। हाँ, जुरअत दिखाना, दल्ला, उसने जुरअत दिखाई, दल्ला, उसने जुरअत दिखाई। ज़ल्ला, वो गुमराह हुआ। हो गया, लिखें दरबुन, दरब लिख लें, घाटी, घाटी, घाटी जो पहाड़ के बीच का तंग रास्ता होता है, तंग जगह। ज़रबुन, मारना, ज़रबुन मारना,
ضرب مارنا ہوا. اور ایک لکھ لیں مثال. ضرب مثال. آغا دلہ کا کیا بتایا تھا آپ نے؟ دلہ کا میں نے جرأت دکھانا. جی ہاں. اور آغا دعات سے جو ضلع ہے اس میں وہ گمراہ ہونا. ردعا لکھ لیں یعنی کپڑے پر خوشبو لگانا. وہ 10:15 ہو گیا. چلیے جلدی کرتے ہیں. رضع لکھیں دودھ پینا. حدید لوہا. حزیز لکھ لیں پست زمین، پہاڑ کے نیچے کا علاقہ. بعد یعنی آفٹر. آغا حدیث زواد والے کا کیا بتایا ہے؟ پست جگہ، نیچے والی جگہ، جیسے پہاڑ کے نیچے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو حزیز بولیں گے. بعد بعض مانے کچھ. بات کا کیوں ہے؟ بعد یعنی آفٹر. بعض یعنی کچھ. بعید یعنی دور. بعید یعنی دور. مریض یعنی بیمار. عدہ اس نے گنا. عدہ اس نے گنا. عزا اس نے دانت سے پکڑا. دروس کلاسز. دروس لکھ لیں. ضروس لکھ لیں داڑھ. داڑھ کی جمع ضروس. زرس کہتے ہیں داڑھ کو، اس کی جمع ہی ہے. جی ضرور کی جمع نہ سر. کس کے؟ ضروس کے کہ دروس کے؟ جی ضرور سے. ضروس زرس کی جمع. زرس زاد رے سین. زرس کی جمع داڑھ. الحمدللہ رب العالمین.
گیا.